رشوت کا کام بند کر دوں گا، سود کا کام بند کر دوں گا، جھوٹ بولنا بند کر دوں گا. سب بولتے ہیں، میں تو پیچھے رہ جاؤں گا، میرے تو دکان کا خرچہ ہی نہیں لگے گا. میں ناظرین آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں، یہ بڑا پریکٹیکل واقعہ ہے اور دعوت اسلامی کے ایک مبلغ کے ساتھ یہ پیش آیا. اچھا. دعوت اسلامی کے ایک مبلغ تھے، وہ یورپ کے سفر پہ تھے اور ان کا بیان تھا حلال، رزق حلال پر ہی. اور یہی باتیں ہو رہی تھی کہ رزق حرام نہیں کرنا ہے، رزق حرام میں برکت نہیں ہے، اللہ کی ناراضگی کا سبب ہے، دعا قبول نہیں ہوتی. سارا بیان ہوا. پروگرام کے بعد ایک ینگ سا نوجوان ان کے پاس آیا اور آنکھوں میں اس کے آنسو تھے. کہتے ہیں مولانا صاحب آپ نے بیان تو کیا اور واقعی آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ حرام نہیں کرنا چاہیے. میرا ایک اسٹور ہے یورپ میں اور اس اسٹور پہ شراب بھی بکتی ہے اور ہماری زیادہ سیل شراب پہ ہی ہے. اگر میں شراب بیچنا بند کر دوں گا نا، مجھے پتہ یہ حرام ہے، تو میرے نہ اسٹور کا کرایہ نکلے گا، نہ میرا خرچہ نکلے گا، میرے بچوں کا کیا ہوگا. مبلغ دعوت اسلامی نے وہی بات کی جو بھی راشد بھائی نے کی کہ مجھے ایک بات بتاؤ، آپ حرام کما رہے ہیں، اللہ کو ناراض کر رہے ہیں، پیسے مل رہے ہیں، کہاں مل رہے ہیں؟ کہ حلال کرو گے تو اللہ روزی بند کر دے گا، اللہ تمہارے پیسے آنا بند ہو جائیں گے. آپ یقین کریں وہ نوجوان رونے لگ گیا. کہتا ہے مجھے بات سمجھ آ گئی ہے، بس آپ میرے لیے دعا کریں، میں یہ کام چھوڑ دوں گا. وہ مبلغ دعوت اسلامی کہتے ہیں میں تو اس بات کو بھول گیا. 1-1.5 سال بعد دوبارہ اس ملک میں جانا ہوا، دوبارہ اجتماع تھا. وہ نوجوان ڈھونڈتے ہوئے آیا، کہتے ہیں آپ میں یاد ہوں آپ کو، میں وہی ہوں جس نے آپ سے وعدہ کیا تھا. آپ یقین کریں میں نے شراب بیچنا چھوڑ دی، اللہ نے میرے کاروبار میں اور برکت ڈالی. یعنی یہ پریکٹیکل تجربہ ہے، یہ ہمیشہ ہوتا ہے. جتنے مجھے ویور سن رہے ہیں نا یا بعد میں سنیں، آپ کو یہ شیطان بالکل خیال لائے گا کہ یار حرام چھوڑ دوں گا تو کاروبار کیسے چلے گا، میں تو مارکیٹ میں پیچھے رہ جاؤں گا، میرا تو سودا ہی نہیں بکے گا، میری تو روزی اس چیز سے میسر ہے. یہ بے وقوفی ہے. ہم مسلمان ہیں، ہمارا یہ یقین ہے، ہمارا یہ ایمان ہے کہ دینے والی ذات رب کی ہے. میں رب کو ناراض کر رہا ہوں، مجھے مل رہا ہے، میں راضی کروں گا، وہ اور دے گا، وہ غیب کے خزانوں سے دے گا. آپ کا دماغ نہیں پہنچ رہا وہاں پر، مگر وہاں سے ملے گا. اور یہ قرآن کا وعدہ ہے، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. جو اللہ سے ڈرے، اللہ اس کے لیے نجات کا راستہ نکالے گا اور وہاں سے روزی دے گا جہاں تمہارا گمان بھی نہیں ہوگا. امیجینیشن نہیں ہوتی ہے. آپ سوچیں کہ کیسے ہوگا، عقل یہ کہہ رہی ہے، شیطان یہی دماغ بتائے گا کہ ہو ہی نہیں سکتا. مگر قرآن کا وعدہ ہے نا، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اللہ وہاں سے دے گا جہاں تمہارا گمان بھی نہیں ہوگا. اور آیت کا اگلا جز کتنا حوصلہ دے رہا ہے، وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر بھروسہ کرے اللہ اس کے لیے کافی ہے. لوگ کہتے ہیں یار عزت اور مزے تو پیسوں والوں کے ہیں. اصل ناظرین آج سمجھ لیں، برکت کوانٹٹی کا نام نہیں ہے، برکت کوالٹی کا نام ہے. آپ سمجھتے ہیں جس کی گاڑیاں زیادہ، جس کے بنگلے زیادہ، جس کے ملازم زیادہ اور جس کی اللہ تللے جناب اس کو برکت ہے. یہ بھول ہے آپ کی. کروڑوں روپے. میں ایک سوال کرتا ہوں تمام ویورز سے یہاں موجود اسلام بھائی سے، ایک بندے کے پاس کروڑوں روپے ہیں، بڑی بڑی گاڑیاں کھڑی ہیں، بہت سارے ملازم ہیں، مگر اس کو سکون نہیں ہے، اس کو نیند اچھی نہیں آتی ہے، طرح طرح کی بیماریاں ہیں، بچے اس کے نافرمان ہیں، حرام کی روزی ہے. یہ برکت والا ہے یا تھوڑے پیسے ہیں مگر سکون سے سوتا ہے، سارے پیسے حلال کے ہیں، اللہ نے کسی بڑی بیماری میں مبتلا نہیں کیا، بچے فرما بردار ہیں، نمازی ہیں؟ بتائیں نا دونوں میں سے کون برکت والا ہے؟ برکت ایکچولی کوالٹی آف لائف کا نام ہے. اگر مجھے سکون کی نیند آتی ہے، میں حلال روزی کھاتا ہوں، مجھے کوئی بڑی بیماری نہیں، رب نے نعمتوں سے نوازا، برکت اس کا نام ہے. بہت سارے پیسے ہوں، سارے حرام کے ہوں، جس کا جواب دینا باقی ہے، اور بے سکونی ساتھ چل رہی ہے، تو کیا کرنا ہے ان پیسوں کا؟ لائف سکون کے لیے بندہ گزارتا ہے، نہ کہ پیسے. اچھا پیسے کئی ہماری میمنی میں کہتے ہیں چوپڑے میں لکھے رہ جاتے ہیں، رجسٹر میں ہی رہ جائیں گے. آپ ایک لمٹ کے بعد پیسے خرچ نہیں کر سکتے. ایک لمٹ کے بعد پیسے صرف آپ کے اکاؤنٹس میں ہی رہتے ہیں. آپ سونے کے دیوالے تو نہیں کھا سکتے نا، سونے اور ڈائمنڈ کے کپڑے تو نہیں پہن سکتے. ایک لمٹ کے بعد نارمل لائف ہوتی ہے سب کی، گاڑی آ گئی، اچھے کپڑے آ گئے، اچھا کھانا پینا ہو گیا، اور کیا کرو گے؟ لیکن وہ حرام کی ایک بس بڑھتے جائیں. ایک ہوتی ہے لالچ، ایک ہوتی ہے ہوس. سیٹھ جی کو فکر تھی 1 کے 10 کیجئے، موت آ پہنچی کہ حضرت جان واپس کیجئے، پھر سب چلا جاتا ہے.